آپ کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اس کے سامنے جا کر فوراً وہ مانگنے لگیں جو آپ کو چاہیے۔ آپ خود غرضوں والا رویہ نہیں رکھتے بلکہ آپ عاجزی والا رویہ رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ نے فوراً سے اپنی فریاد کھول کر مطلب پرستوں کی طرح نہیں رکھ دینی، بلکہ آپ نے یہ سب سے پہلے اللہ کو اپنی زبان سے یہ بتانا ہے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے میری فریاد سے نواز سکتے ہیں، اور صرف آپ ہی ہیں جس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مانگتے آپ اسی سے ہیں جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سنے گا، اور جس پر آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو یہ بتانا ہے کہ کتنے بڑے رتبے پر آپ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ جو جگہ آپ کے دل میں اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس آیت میں الحمد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الحمد میں المخصوص کے لیے ہے، یعنی ساری تعریفیں خاص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی اللہ کو پسند ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ کیا آپ نے کبھی یہ ایک بات محسوس کی ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم اسے مانگنے سے پہلے اور مانگنے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں؟ اس سے مجھے وہ معاملہ یاد آ گیا جب ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے ان کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے ہی تو امید ہے، پلیز ہمیں یہ چیز دلا دیں، یا جو آپ نے لے لی ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ ہم ان کی منتیں کرتے ہیں، ہم ان کا کہنا مانتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ کو خوشی ملتی ہے، اور پھر ہمارے ماں باپ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں جس کے لیے ہم گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نماز میں اللہ کو مناتے ہیں، گڑ گڑا کر، پیار کر کے، اللہ کا کہنا مان کر، اور پھر اللہ بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ ایک باعزت انسان کبھی بھی ہر ایک کے سامنے نہیں جھکتا، وہ صرف اس کے آگے جھکتا ہے جو عزت اور مرتبے میں اس سے بھی برتر ہو، اور اللہ سے برتر تو کوئی بھی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو جب آپ سجدوں میں سر کو جھکائیں اللہ کے سامنے زمین سے لگے ہوتے ہیں نا، تو آپ اللہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس ذات کا کیا مقام ہے۔ آپ ایسے اللہ کی عظمت اور بادشاہت کا اظہار کرتے ہیں، اور سوچیں کہ اللہ کو اپنے اس بندے سے پیارا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے اور جھک جائے۔ اس گھڑی میں آپ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں جتنا آپ خود سے بھی قریب نہیں ہوتے، اور اس قریبی کے عالم میں آپ کو وہ قربتیں ملتی ہیں جو عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ دنیا سے ان چیزوں کی توقع نہیں رکھنی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اگر دنیا سے امیدیں وابستہ کر بھی لی جائیں تو کیا مل جاتا ہے؟ جو اللہ نہ دے وہ دنیا بھی نہیں دے سکتی، اور جو اللہ دے دے وہ دنیا کبھی چھین نہیں سکتی۔ لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے ہو، ان سے امید لگاتے ہو،
جو خود کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں، تو تم اس سے فریاد کیوں نہیں کرتے جو دو جہانوں کا مالک ہے، جو تمہیں دے گا تو جتائے گا نہیں، جو تمہیں سن کر انسنا نہیں کرے گا، جو تمہارے آنسوؤں کا مذاق نہیں اڑائے گا، جو تمہیں وہ بھی دے سکتا ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں، جو ان معجزوں کا مالک ہے جنہیں دیکھ کر عقل حیران پریشان رہ جاتی ہے، تو پھر تم اس کے سامنے تڑپ رکھو اپنی جو قدر جانتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے، وہ جو دل میں سمایا ہوا ہے، وہ دل کے معاملات سے بے خبر تو نہیں؟ جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا تمہیں اب بھی اس دعا کی قبولیت پر یقین نہیں؟ جس چیز کو تم اچھا سمجھ بیٹھے ہو اسی میں خیر ہو یہ بھی تو ضروری نہیں۔ کیوں خود خوفزدہ ہو نصیب اور مستقبل سے اتنا؟ کیا تمہیں اللہ کے منصوبے پر کامل یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ الجبار ہے، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے؟ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہو، تو آخر میں اللہ سب جوڑ دے گا اور ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے سے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی؟ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے، تاکہ وہ انسان سیدھی راہ سے ہٹ جائے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ سے بات کرنا، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعا کیا کریں اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات سے بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، آپ سب بھول جائیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اللہ نہیں دے گا جو تمہیں چاہیے؟ جو تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار،
وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ اور پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں دے گا تو تم غلط ہو۔ کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو انکہی بھی سن لیتا ہے۔ تو تمہاری کہی ہوئی بات کیسے نہیں سنی ہوگی اس نے۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور خود تمہارے اندر بھی تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ اور سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے گھپ اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے اور پھر اس ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے اس کرن کو دیکھ کر کبھی یہ نہیں سوچا یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے، جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر ہمیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دعا مانگو، مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا قبول کرو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے
تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں۔ کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دیں۔ دو لفظ میٹھے بول کے، لہجے، مسکراہٹیں، الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو اسی پل اجر مل جائے۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا، سکون دو گے تو سکون ملے گا۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے، ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو وہاں پر وہ بہتر عطا کرتا ہے۔ میں اللہ سے کہتی ہوں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت بری چیز ہوتی ہے محتاجی۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرتا ہے، مگر جب اللہ کا طے کیا وقت ہوتا ہے، جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، تو وہ ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جب بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، تب اللہ کہتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ شکر کرو گے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مشکلات زندگانی کا حصہ ہیں، ان میں اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے۔ کوئی مشکل آئی الحمدللہ کہیں، کسی نے کچھ کہا الحمدللہ کہیں۔ اپنی زبان کو شکر الحمدللہ سے تر رکھیں۔ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا، پھر تم بس طے کر لو زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہر بیماری پہ، ہر نقصان پہ، ہر آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جس پہ لگے آپ اللہ سے شکوہ کرو گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا بہت ہوتا تھا۔ آج کوئی دوست ہمیں کہے فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا وہ دوست ہمارے دکھ درد دور کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اور میرے پیارے اللہ جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ سب سے مجھ سے کہ غم نہ کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کیوں یہ فکر ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، لوگوں کے کہے پہ یقین ہے جو کل کو بدل جائیں گے، مگر اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ اس دنیا میں بڑی بڑی پوسٹ والا بندہ آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ میسج کر دو، اس کے پاس وقت نہیں ہونا۔ اللہ کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے باعث سکون ہے، پھر دنیا کے غموں کی کیا اوقات۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
کسی قسم کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں وہاں سے کبھی نا امید نہیں لوٹائے جائیں گے۔ وہاں اللہ کے در پر آنسو سمجھنے والی ذات ہے، زخموں کو مرہم لگانے والی ذات کا در ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو اپنے زخم کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح بے چینی کی گرد میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح زخموں سے چور پڑی ہے۔ آج روح کے زخم بھی سلگ رہے ہیں کہ ان کی تپش بے چینی کو بڑھا رہی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے کے لیے اللہ نے اپنی مدد تیار نہ رکھی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے تمہیں اکیلا کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی آزمائشوں سے تم لڑ نہیں پا رہے، لیکن صبر رکھ میرے بندے، تو ڈر مت۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جب آگ تیار کی جا رہی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مکمل یقین تھا کہ ان لوگوں نے مجھے آگ میں پھینک دینا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور پھر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر خوف اور پریشانی کو ختم کرتے ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی اور نہ قبول ہوں تب بھی، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دے، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند کریں اور خود پر بھروسہ رکھیں، اور یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ رات سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کیا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟
اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہ رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ واللہ جب شیطان آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو وہ آپ کو وقت ضائع کرنے پر لگا دیتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس بلا وجہ اسکرول کرتے جاتے ہیں، اور اس اسکرولنگ میں ہی کہیں آپ کا دل اٹک جاتا ہے۔ پھر اللہ کی یاد، خود کا ایمان، جنت کو پانے کی حلاوت سب اس دل سے نکلتی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر کیسے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا، پھر کیسے ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے دعا میں کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر اس جیسی زندگی مانگی تھی، تم نے اس کے غم نہیں دیکھے۔ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، شاید اس کے پاس کچھ ہم سے بہت بہتر ہے، مگر ممکن ہے ہمارے پاس سبھی کچھ اس سے بہت بہتر ہو۔ یہ تقسیم تو اس ذات کی ہوئی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور حسد تو اس رب کی تقسیم سے اعتراض کرنے کا نام ہے۔ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم زمین و آسمان کے مالک سے اعتراض کریں۔ خدا سے کسی کے جیسا نصیب نہیں مانگتے، بس عافیت مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے آنسو، تڑپ والے آنسو، اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں اللہ پر توکل کرنے والے مجھ سے دیکھنے سے محروم رہ جائیں، ممکن ہی نہیں آزمائش کے دوران صبر کے راستے پر چلنے والے ناکام کی راہ دیکھیں، ممکن ہی نہیں تہجد کے سجدے کرنے والے کن کے معجزے نہ دیکھیں، ممکن ہی نہیں اللہ کو اپنا حال دل سنانے والے دنیا کے آگے روئیں، ممکن ہی نہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کا خوف رکھیں، ممکن ہی نہیں کہ یقین کے ساتھ دعا کرنے والے دعا کی قبولیت نہ دیکھیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر بھی سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ جس سے تم محبت کرتے ہو
اس کے میسج بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسج یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں اس کا میسج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اللہ سے محبت کا؟ اور انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے، اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے کس کا برا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کی قدرت پر مکمل یقین رکھو، ہر بے چینی کو دل سے نکال دو، ہر دعا کے بعد دل کو مطمئن کر لو۔ جب تم اس کی رضا کو اپنی مرضی پر فوقیت دو گے، تبھی اپنی دعاؤں کو حقیقت بنتے دیکھو گے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو۔ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہم پر آزمائش کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ تو بس اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔